اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر بیان کیا جائے تو مہینوں ہوں گے، لیکن آج علماء اکرام کا یہ کام ہے کہ یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت عرب کی زمین میں یہ قاعدہ تھا کہ قافلے آتے اور بچوں کو لے کے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو مکے کے دیہات سے قافلے آئے، اور قافلے والوں نے ان میں ایک حضرت حلیمہ بھی تھیں، وہ غریب تھیں، ان کا اونٹ بھی غریب، فاقہ کش، تو ظاہر ہے کہ سب سے پیچھے تھیں۔ جب آپ داخل ہوئے تو دولت مندوں کے بچے لے لیا قافلے والوں نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ آئیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے لیا۔ آپ بتائیے، حضرت حلیمہ غریب، اور غریب کا اونٹ بھی ظاہر ہے فاقہ کش، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹ پر تشریف فرما ہوئے حضرت حلیمہ کی گود میں، تو وہ اونٹ سب سے آگے آگے دوڑنے لگا۔ تو آپ غور کریں کہ آپ ابھی محمد بن عبداللہ ہیں، تو آپ کے فیضان کا یہ عالم ہے کہ آپ جس اونٹ پر تشریف فرما ہیں وہ سب سے آگے آگے ہے، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آج سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ یہ ہمارے سامنے ہمارے علماء کا کام ہے کہ یہ بتائیں، اور یہی چیز تھی کہ ہمارے پچھلے علماء ہمیشہ زمانے کے چیلنج کو قبول کیا، اور آج ہمارے میں ہمت اور عزم نہیں ہے، ہم اقتدار سے گھبرا جاتے ہیں، ہم کفار و مشرکین سے ڈرتے ہیں کہ شاید جیل کی سلاخیں ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن سنت انبیاء جیل میں جانا بھی ہے۔ شعب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت یوسف بھی قید میں تھے، تو یہ سنت کون زندہ کرے؟ یہ سنت کے زندہ کرنے کے لیے نہیں، ہاں دستر پہ اگر میٹھا ہے تو 8 آدمی کا میٹھا خود کھا جائیں گے اور کہیں گے کہ سنت ہے، اور یہ جیل جانا بھی سنت ہے، اور حق کی بات کہنا بھی سنت ہے۔ میرے بھائی، آج غور کریں کہ آج مسلمان ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ آج دنیا میں پانی کی قیمت ہے، لیکن مسلمان کے لہو کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ لہو بے آواز بہہ رہا ہے۔ کبھی دنیا ہمارے خون کی قیمت سے واقف تھی جب بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں تڑپتی تھیں تو سینکڑوں کفار و مشرکین کی لاشوں کو تڑپنا پڑتا تھا۔ زمین کو ہمارے خون کی قیمت معلوم تھی جب احد کے میدان میں حضرت 70 زخم کھاتے تو اس وقت کتنے کفاروں کی لاش کو تڑپنا پڑتا تھا، تو زمین کو اس وقت ہمارے خون کی قیمت معلوم تھی۔ یرموک کے میدان میں 30-35 ہزار مسلمانوں کے مقابل میں 60,000 رومی آئے اور شکست کھا کے بھاگے، تو زمین کو ہمارے خون کی قیمت معلوم تھی۔ اور یرموک کے میدان میں جب معاف کرنا قادسیہ میں ایرانی آئے، اور یرموک میں جبکہ پوری عیسائی دنیا امنڈ کر آ گئی، 2 لاکھ عیسائی آئے، ان کے راہب جو کبھی اپنی خانقاہوں سے نہیں نکلے تھے، حضرت عیسیٰ کی جے کے نعرے لگاتے ہوئے فوج کو جوش دلا رہے تھے،
اور مسلمان صرف 60-65 ہزار تھے اور 2 لاکھ رومی امنڈ کر آئے تھے. لیکن جب شروع ہوا مارے کا تو معلوم ہوا کہ 65,000 کے مقابلے میں 2 لاکھ رومی شکست کھا کے بھاگے. تو اس وقت زمین کو ہمارے خون کی قیمت معلوم تھی. لیکن آج پانی کی قیمت ہے لیکن مسلمان کے لہو کی قیمت نہیں ہے. آج ہم کو متحد ہونا ہے، منظم ہونا ہے، اپنے میں اتحاد کو پیدا کرنا ہے اور ہر میدان میں ہم کو جد و جہد کی ضرورت ہے. ہم کو داروی غلامی پلا پلا کر سلایا جا رہا ہے اور تھپک تھپک کر ہم کو لوریاں دی جا رہی ہیں. لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اتفاق کو پیدا کریں اور ہر میدان میں ہم جد و جہد کریں. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تاریخ کے اوراق کو الٹیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے علماء تھے جنہوں نے اظہار حق کیا. کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے قید خانے میں قید نہیں رہے؟ زہر کا پیالہ پیا. حضرت امام شافعی یمن سے بغداد تک قید کی حالت میں لائے گئے لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑا. امام احمد حنبل مورخ کہتا ہے کہ اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی پر پڑتا تو چنگاڑ کر نکل جاتا. آپ نے کوڑے کھائے لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑا. جیل میں چلے گئے. یہ آپ امام مالک جن کو امام دار الحجرت کہا جاتا ہے، اونٹ کی برہنہ پیٹھ پر بٹھایا گیا، آپ کے مونڈوں کو اس زور سے کسا گیا کہ آپ کے مونڈے اکھڑ گئے اور جہاں مجمع نظر آتا کوڑا پڑتا. تو ظاہر ہے کہ ایک انسان چلاتا ہے، چیختا ہے. لیکن وہ صابر اعظم، وہ مجسمہ سنت، جب کوڑا پڑا تو کہا لوگو مجھے جو نہیں جانتے ہو سو جانو، میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں جس کو حکومت وقت طاقت سے دبانا چاہتی ہے. یہ ہیں ہمارے علماء، یہ ہے ہمارے لوگ جو پچھلے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اور یہی چیز تھی کہ جب اللہ کی راہ میں جد و جہد کی تو اللہ نے ان کو سرفراز فرمایا. عربوں نے جب جد و جہد کی، پیٹ پر پتھر باندھے اور جد و جہد کی تو اللہ نے ساری دنیا کی قیادت اور امامت عربوں کو دی اور وہ صدیوں تک حکمران رہے. اور جب عربوں کی گردن اللہ کی چوکھٹ سے اٹھی اور جد و جہد کا راستہ ترک کیا تو پھر عجمی آئے. اللہ نے ان کو ساری دنیا کی قیادت اور امامت دی اور وہ ساری دنیا میں حکومتیں قائم کی. اور جب ان کی بھی گردنیں اٹھیں تو اللہ نے کس کو حکومت دی؟ ان کو دی جن لوگوں نے مسلمانوں کو تحقیق کیا تھا، جنہوں نے بغداد کو لوٹا تھا تاتاری. اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی اور وہ حفاظت اسلام کے لیے آگے بڑھے. ترک، ساری دنیا کے مسلمان آرام سے نماز پڑھتے رہے لیکن ترک حفاظت اسلام کے لیے اپنے سینے کو چھلنی کراتے گئے. اور یہی دنیا کی عادت ہے میرے بھائی. جو قوم آگے بڑھتی ہے اور جو ایثار و قربانی سے کام لیتی ہے وہی قوم کامیاب و کامران ہوتی ہے. لیکن صرف بیٹھے رہنا اور یہ بتا دینا ایسا کرے تو ویسا ہوگا، ویسا کرے تو ایسا ہوگا، تو میرے بھائی یہ چلنے والی چیزیں نہیں ہیں. قوم کو داروی غلامی پلا پلا کر سلا رہے ہیں. بس یہ بتا دیا گیا یہ پڑھ لو، فلاں کر لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کیوں گئے؟ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کیوں ہوا؟ میرے بھائی کیونکہ ہماری ہمتوں میں اقدام نہیں ہے، اسی لیے ہم ڈرتے اور گھبراتے ہیں، قوم کو داروی غلامی پلا پلا کر سلاتے ہیں. آج ہم کو ضرورت ہے
کہ منظم متحد ہوں اور غور کریں کہ اس ہندوستان میں ہم نے 700 برس تک جہاں بانی اور